چلیے آج ایک ایسی بس کی کہانی سنتے ہیں جس میں ہر سہولت موجود ہے سوائے ایک چیز کے، اس بس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہانی اصل میں آرام اور سچائی کے درمیان جو ایک انتخاب ہوتا ہے نا، اسی کے بارے میں ہے۔ آئیے اس سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا سفر جو ہر لحاظ سے مکمل لگتا ہو، آرام، سہولت، سکون، سب کچھ۔ لیکن اس ظاہری سکون کے نیچے ایک ایسی خرابی چھپی ہے جو اس پورے سفر کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تو کہانی کا پہلا حصہ ہمیں ایک بہت ہی آرام دہ پرتعیش سفر پر لے جاتا ہے۔ ایک شاندار بس ہے جو شہر کی بھاگ دوڑ کو پیچھے چھوڑ کر کھلے ہائی وے پر چل رہی ہے، اور بظاہر سب کچھ بہترین ہے۔ اور مسافروں کا اطمینان سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس خوبصورت ہے، مہنگی ہے، نشستیں انتہائی آرام دہ ہیں، اور کھانے پینے کا بھی پورا انتظام ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سفر کے لیے انہیں کوئی قیمت نہیں چکانی پڑی۔ یہ وہ آرام ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے، اور یہی چیز اسٹیٹس کو بہت پرکشش بنا دیتی ہے۔ لیکن پھر کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور اختلاف کی پہلی آواز گونجتی ہے۔ بس کے اس پرسکون ماحول میں ایک نوجوان مسافر کھڑا ہوتا ہے اور اس سارے سکون کو توڑ دیتا ہے۔ اور اس کا احتجاج بہت سادہ سا تھا، لیکن سب کو ہلا دینے والا۔ اس نے کہا، میں اس بس میں نہیں جاؤں گا۔ بس اس ایک جملے سے نا سب حیران رہ گئے، سوچنے لگے آخر اس کو مسئلہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے اسے یہاں بھیجا وہ تو اس کا بھلا ہی چاہتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم اس پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ حصہ 3، اسٹیٹس کو کے حق میں دلائل۔ جب کوئی سکون میں خلل ڈالتا ہے نا، تو پورا نظام اسے خاموش کروانے کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کو کیسے خاموش کیا جاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ بس کے مسافروں نے کون سے طریقے آزمائے۔ دیکھیے، پہلا حربہ ہمیشہ آرام کی پیشکش ہوتا ہے۔ میزبان نوجوان کو بس کی سہولتیں یاد دلا کر اس کے احتجاج کو بے معنی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی آرام دہ سیٹیں ہیں، کھانے پینے کو سب کچھ ہے۔ گویا کہ جسمانی سکون ہر قسم کے نظریاتی اختلاف کو ختم کر سکتا ہے۔ جب آرام کی پیشکش ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اگلا حربہ استعمال ہوتا ہے، منطق کی پیشکش۔ اور اس بار ایک پڑھے لکھے نظر آنے والے بزرگ مسافر سامنے آتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، دیکھو بھائی، اگر تمہیں جلدی ہے تو اس سے تیز بس تمہیں کوئی اور نہیں پہنچا سکتی۔ یہ رفتار کے لحاظ سے بہت اچھی ہے۔ اگر اس بس سے اترو گے تو نئی بس لینے میں وقت لگے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی بس میں بیٹھے رہو۔ انہوں نے نوجوان کی اصل شکایت پر غور کیے بغیر ہی اسے وقت کا ضیاع قرار دے دیا۔ اور ان بزرگ کے ساتھ ساتھ باقی مسافر بھی اسی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کوئی اسے گھورتا ہے، کوئی خاموش رہنے کو کہتا ہے، کوئی بس کی قیمت اور سکون کا واسطہ دیتا ہے۔ لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی اصل بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ حصہ 4، ایک تھپڑ اور ایک سرگوشی۔ جب زبانی بحث ناکام ہو جاتی ہے تو بات تشدد تک جا پہنچتی ہے۔ نوجوان کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر چیختا ہے، روکو بس، میں اس فضول بس میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بس کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، سب اترو اس بس سے۔ وہ سب کو خبردار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے چیخنے کے بعد بس میں ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے، ایک ایسی خاموشی جس میں آنے والے طوفان کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اور پھر اس خاموشی کو ایک تھپڑ کی آواز توڑ دیتی ہے۔ شور سے تنگ آ کر ایک مسافر غصے میں کھڑا ہوتا ہے اور نوجوان کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیتا ہے۔ نوجوان اپنی سیٹ پر گر جاتا ہے اور اس کا سر شیشے سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتا ہے۔ یہاں کہانی ایک حیران کن موڑ لیتی ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ اب لڑائی ہوگی، لیکن وہ نوجوان دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور لڑنے کے بجائے اس شخص کے کان میں بالکل خاموشی سے کچھ کہتا ہے جس نے اسے مارا تھا۔ اور اب آتا ہے 5واں حصہ، وہ خوفناک سادہ سچائی، وہ سرگوشی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جس شخص نے ابھی تھپڑ مارا تھا اس کا پورا نقطہ نظر ایک دم سے بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آخر وہ کون سی ایک سچائی تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا؟ ایسی کیا بات تھی جو اسٹیٹس کو کا دفاع کرنے والے کو سچائی کا حامی بنا گئی؟ وہ شخص جس کا نظریہ اب بدل چکا تھا باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بس
بہت اچھی ہے، بہت قیمتی ہے، سہولیتیں بھی بہترین ہیں، سب ٹھیک ہے، مگر اس کی سمت غلط ہے، یہ منزل سے الٹی سمت میں جا رہی ہے۔ یہی وہ سچائی تھی جو وہ نوجوان شروع سے بتانا چاہ رہا تھا۔ اور اب ہم کہانی کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ چھٹا حصہ، بس چلتی رہتی ہے۔ سچائی سامنے آنے کے بعد اب حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کہانی کا جو مرکزی تضاد ہے نا، وہ اب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں دو راستے تھے۔ مسافروں نے وہ آرام دہ سفر چنا جو کہیں نہیں جاتا، جبکہ نوجوان نے منزل کی خاطر آرام کو چھوڑ دیا۔ یہ آرام دہ جہالت اور مشکل سچائی کے درمیان ایک ہمیشہ رہنے والا انتخاب ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نوجوان اور وہ شخص بس سے اتر گئے، بس دوبارہ چل پڑی، اور باقی مسافر وہ سکون کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے آرام کی طرف لوٹنا پسند کیا، بھلے ہی وہ غلط سمت میں تھا، لیکن وہ پرسکون سفر جاری رکھنا چاہتے تھے۔ تو یہ کہانی ختم ہوتے ہوتے ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک بہت اہم سوال، کہ اگر زندگی کی بس غلط سمت میں جا رہی ہو تو کیا کوئی اس سے اترنے کی ہمت کرے گا؟ آرام دہ جھوٹ اور تکلیف دہ سچائی میں سے انتخاب کیا ہوگا؟ اور اس کا فیصلہ وہ تو ہر کسی کو خود ہی کرنا ہے۔